بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن۔ حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ حضرت حسین اپنے بھائی حضرت حسن سے 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور 6 مہینے کی تھی۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہجرت کے چوتھے سال 30 شعبان جمعرات کے روز آپ کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نواسے کو گود میں لیا، دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ 7ویں روز عقیقہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی تھی، مگر مستقبل میں کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین پر آنے والے سخت ترین حالات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ تھا۔ ایک طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسان کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب، جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمۃ الزہرا، جو خواتین کے طبقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نورانی ماحول میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینے پر بٹھاتے تھے، کاندھوں پہ چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے سے ساتھ آپ کی محبت کا انداز کچھ امتیاز خاص رکھتی تھی۔ ایسا ہوا کہ نماز میں سجدے کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت مبارک پر آ گئے تو سجدے میں طول دیا، یہاں تک کہ وہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو گئے۔ تو اس وقت سر سجدے سے اٹھایا اور کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے حضرت حسین مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ موقوف کر دیا، ممبر سے اتر کر حضرت حسین کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور ان کی فضیلت کو یاد رکھو۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے، لیکن سیدنا حسین کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں۔ محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصے کے بعد یاد آئے اور یاد آنے پر پھر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھے تو اس کو اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے، نماز اور روزے کی بھی کثرت فرماتے تھے اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ امام ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا
جس میں کھجور رکھی تھی، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ سے منقول ہیں۔ اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکثرت ہے کہ بچپن کے واقعات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے اور یاد رکھے۔ محمد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 5 برس کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔